بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وصلی علی سیدنا محمد کما انت اہلہ۔ محترم و مکرم عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے باڈی لینگویج اور اس کے اسلامی اصول۔ میں باڈی لینگویج کے ساتھ اسلامی اصول اس کلمے کو کیوں جوڑ رہا ہوں اس کو میں آپ کو آگے بتلاؤں گا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ باڈی لینگویج ہوتا کیا ہے۔ باڈی لینگویج، آپ زبان سے کچھ بول رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آپ کا جسم بھی سامنے والے سے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ عبدالصمد ایک اچھا لڑکا ہے، تو جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو خوشگواری کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوں گے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں عبدالصمد انتہائی شریف اور خوبصورت اچھا بچہ ہے، یہ میرا اچھا انداز ہوا۔ اب اس کے برخلاف اگر میں کہوں جو نہیں کہنا چاہیے، عبدالصمد انتہائی اچھا بچہ ہے، جو میری جو زبان کہہ رہی تھی اس کے برخلاف میرا جو جسم ہے، میری جو چہرہ ہے اس کے برخلاف ریاکٹ کر رہا تھا، اس کے خلاف میں کام کر رہا تھا۔ یعنی میں تعریف کر رہا ہوں تو میرے چہرے پہ خوشگواری کے آثار آنا چاہیے تھے، اس کے برخلاف میرے چہرے پہ ناگواری، ناپسندیدگی کے آثار چہرے سے ظاہر ہوئے۔ تو جب اس طرح ہوتا ہے تو یہ جو آج کل کی جو دنیا ہے، جو ماڈرن جو دنیا ہے، اس کے اندر اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو طلباء ہے، جو مدارس سے نکلنے والے طلباء ہیں، وہ جب کسی اعلیٰ افسر سے، کسی بڑے عہدیدار سے ملتے ہیں تو اس کی باڈی لینگویج کو دیکھ کر، اس کے چلنے پھرنے، رہن سہن کو دیکھ کر متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ میں مرعوب ہو جاتے ہیں۔ یعنی ارے بھائی یہ بہت اعلیٰ ہے، میں اس سے کمتر ہوں، اس طرح کا ان کے اندر احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ احساس اتنا ہلاکت خیز ہے کہ کبھی بھی انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو چونکہ اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے، ایک ریگولیشن آف لائف ہے، وہ اس کے اندر جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی دور تک کی وہ آپ کی ضرورت پوری کرا، اس کے بعد کے آگے کے دور کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کر سکتا۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ ماڈرن دور کے اندر بھی اس کے اندر اتنی لچک اور اتنی بہترین اس کا سٹائل ہے، اس کا انداز ہے کہ وہ ہر دور میں ہر بندے کی ہر وقت کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ اگر ہم موجودہ دور سے ہم آہنگ نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں روندتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ لوگ یہ کہہ دیں گے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر جو ہے نئے زمانے کو اپنانے کی صلاحیت نہیں ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے اندر ہر دور کو اپنایا جا سکتا ہے اور ہر دور کی جو ضروریات ہیں اس کے مسائل کو سامنے رکھ کر حل نکالا جا سکتا ہے۔ تو باڈی لینگویج جو ہے کی اہمیت تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ اگر آپ کی زبان اور آپ کا جسم، آپ کا چہرہ اس کے موافق نہیں ہو تو سامنے والے پہ اس کا بہترین اثر، اچھا اثر نہیں ہوتا۔ ایک اور مثال کے ذریعے سے آپ اس کو یوں سمجھیے، اگر آپ کسی سے فون پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس نے لفظ کہا کہ نیشنل اردو یونیورسٹی، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو مان لیجیے، نیشنل کے بجائے تحقیق یہ بتاتی ہے چونکہ وہ سامنے نہیں ہے، تو جب ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے کو نیشنل کے بجائے نیچرل سنے آ سکتا، ممکن ہے۔ اگر سامنے ہوگا تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ آپ کے کان ہی نہیں سن رہے ہوتے بلکہ آپ کے جسم کے جو روٹس ہیں وہ بھی آپ کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو محسوس کرتے ہوئے صحیح طور پر سمجھاتے ہیں۔ اب چونکہ فون پہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو بولنے والا آپ کے سامنے نہیں ہے، تو اس کی زبان سے نکل رہے ہوئے الفاظ صرف کان میں سنائی دے رہے، جسم پہ اثر انداز نہیں ہو رہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر وہی لفظ سامنے ٹھہر کر کہتا تو آپ کو نیشنل کا نیشنل سنے آتا، نیچرل کا نیچرل سنے آتا۔ چونکہ وہ دور سے کہہ رہا ہے تو بس اوقات ایسا دیکھنے میں آتا، این فار نیشنل، میں نیشنل بول رہا ہوں، قومی، ایسا وضاحت کرنا پڑتا۔ بول رہا ہے سنے ایک آ رہا، بس اوقات ایسا ہوتا نا۔ تو اس کی ایک وجہ جو ہے نا یہ بھی ہے، اور اس کا جو ہے نا باڈی لینگویج پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور دوسری بات، باڈی لینگویج کا جو تعلق ہے وہ خود اعتمادی سے ہے۔ یعنی اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں تو مثال کے طور پہ آپ کہیں پر انٹرویو دینے کے لیے چلے گئے اور آپ جو ہے آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، آپ ڈرے ڈرے سہمے ہوئے ہیں۔ آپ کے اندر قابلیت ہوں گی
لیکن آپ چونکہ ڈرے ہوئے ہیں آپ اس کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے، آپ کی قابلیت اس کو بتا نہیں سکتے، اس لیے عین ممکن ہے کہ آپ کو وہ انٹرویو سے، وہ جاب سے ہاتھ دھونا پڑے۔ تو خود اعتماد ہونا ہے، اگر آپ کے اندر خود اعتمادی ہے، ہاں بھائی یہ کام میں کر سکتا ہوں، میں اس کے لائق ہوں، اس کی قابلیت میرے اندر ہے، اگر آپ کے اندر واقع میں اتنی قابلیت ہے، اتنا اعتماد ہے، تو آپ کی باڈی لینگویج ڈری ہوئی نہیں ہوں گی۔ بھائی آدمی ڈرتا کب؟ جب اس کے اندر وہ کام وہ اس کو نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ ایک نئے بندے کو آپ جو ہے نا، جو جس کو سائیکل صحیح سے چلانے نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں کار چلانے کے لیے دے دیے، ہیبت کے مارے اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے، تو اس کی جو باڈی ہے، جو اس کی جو ہے وہ ریاکٹ جو کر رہی ہے اس کے بالکل برخلاف۔ بالکل اسی طرح اگر آپ کوئی کار چلانے کو جاننے والے کے ہاتھ میں اگر دیں گے تو وہ اس کے ہاتھ نہیں تھر تھرائیں گے۔ تو اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، سب سے پہلے تو آپ کو اپنے ساتھ ایماندار ہونا چاہیے، کبھی بھی آپ کو اپنے آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ وہ کس طرح؟ اس کی مثال یوں ہے کہ آپ کے ساتھی کو یا آپ کے استاد کو تو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں میں کل سبق کی تیاری کر کے آیا ہوں، میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن آپ در حقیقت نہیں پڑھے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ ایگزام کے لیے جا رہے ہیں، ایگزام کے لیے جاتے وقت اپنے ساتھی کو تو یہ بول سکتے ہیں آپ کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، لیکن نہیں پڑھے وہ آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر جھوٹ بولے تو تھوڑی دیر کے لیے نقصان کم ہوگا، لیکن اپنے آپ کے ساتھ اگر جھوٹ بولیں گے تو نقصان اس سے زیادہ ہو۔ تو کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بطور خاص اپنے آپ کو جھوٹا دلاسا جس کو کہتے ہیں نا، جھوٹا دلاسا کبھی بھی نہیں دینا چاہیے۔ اور آپ کو جس موضوع میں، جس فن میں آپ رہ رہے ہیں، جو سیکھ رہے ہیں، اس کے اندر حتی المقدور کوشش یہ کریے کہ آپ اس کے اندر مکمل جو ہے دسترس حاصل کریں۔ یعنی آپ مثال کے طور پہ آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں، تو انجینئرنگ میں آپ نے سول انجینئرنگ کو چنا، یعنی بلڈنگ بنانا، کنسٹرکشن اس کا جو ہے اس کو چنا۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے اندر مکمل مہارت حاصل کریں۔ آپ جو ہے نا، نام کے تو ٹائٹل کے آپ کے نام کے ساتھ آ گیا سول انجینئر، لیکن آپ کو ایک بیم ڈالنے کے لیے اس کے اندر کتنا راڈ لگتا، کتنا مٹیریل لگتا، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے انتہائی بری چیز ثابت ہوگی اور یہ شرمندگی کا باعث ہوگی۔ بھائی آپ انجینئر ہیں، کوئی آپ کو مل گیا، ارے انجینئر صاحب ذرا یہ پلیٹ ڈالنا تھا، اس کو کتنا مٹیریل لگتا ذرا بولو، آپ کو اندازہ نہیں ہے، وہاں پہ شرمندگی محسوس ہوتی۔ تو آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے اندر مکمل معلومات حاصل کریں۔ اگر آپ شعبہ حفظ سے تعلق رکھتے ہیں تو کب پڑھنا، کیا پڑھنا، کیسا پڑھنا، کتنا پڑھنا، آپ کو مکمل اس کا جو ہے نا اندازہ رہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں مکمل اس کے متعلق سمجھ گئے ہوں گے۔ باڈی لینگویج کے بعد جو سب سے اہم چیز آتی ہے، وہ ہر ایک ہی طرح کا باڈی لینگویج ہر ایک کے ساتھ آپ نہیں رکھ سکتے۔ مثال کے طور پہ 3 یا 4 موقع کہیے، یا 3 یا 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کون کون ہیں؟ سب سے پہلے تو آتے ہیں، میں نے اس کو 4 زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے لائق ادب و احترام۔ کون کون ہے؟ دادا دادی، نانا نانی، تایا تائی، ماموں خالہ خالو وغیرہ، استاد، یہ لوگ جو ہے نا ادب اور احترام کے لائق لوگ ہیں۔ آپ ان کے سامنے اکڑ کے نہیں چل سکتے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور دوسرے جو لوگ ہیں لائق ادب لیکن مناسب بے تکلفی۔ لائق ادب لیکن مناسب بے تکلفی کا مطلب یہ ہے جیسے بڑے بھائی ہیں، ادب کے لائق ہے، ان کا احترام کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی سی بے تکلفی چل سکتی۔ ارے بھیا تھوڑا سا، جیسا آپ والد کے ساتھ جو کلوز نہیں رہ سکتے، تھوڑا سا بھائی کے ساتھ، تایا زاد، پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ تھوڑا سا کلوز رہ سکتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہے وہ بے تکلفی ہے۔ اب اس کے اندر کون آتے؟ آپ کے جماعت ساتھی، آپ جس جگہ پہ کام کر رہے ہیں وہاں کے آپ کے ساتھی، یہ لوگ جو ہے نا اس زمرے میں آتے۔ ان کا ادب کے ساتھ کتنا ادب کرنا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ ادب کے ساتھ ساتھ آپ بے تکلف ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو ادب آپ دادا دادی کو دے رہے اپنے ساتھی کو بھی وہی ادب دے رہے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ٹھہرے ہوئے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ مناسب جگہ پر مناسب کام کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مثال کے طور پہ موقع ہے رونے کا، کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، وہاں پہ آپ جا کے جو ہے نا ہنستے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، انتہائی بری چیز ہے، انتہائی برا کام ہے۔ موقع اور مناسب
حالات کی مناسبت سے جو ہے نا آپ کو اس کا رد عمل دینا چاہیے، اس کا ریئیکٹ کرنا چاہیے، اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دینا چاہیے۔ اور چوتھا جو ہے وہ ہے انٹرویو۔ اس کے اندر نہ ادب نہ احترام ہونا ہے اور نہ بے تکلفی ہونا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جا کے اور کیسے بھائی بول کے اگر بول دیے اس کو آپ، تو انہیں بولتا پہلے مرتبہ میں جو ہے نا آپ کو ریجیکٹ کر دیتا ہوں، اور ادب سے جو ہے نا ایسا جھک جا رہے اس کے سامنے، انہیں بولتا ہے اس کو کہاں کیا کیسا رہنا نہیں معلوم، انہیں میرے ساتھ میری کمپنی کے ساتھ کیا کام کر سکتا، لہذا آپ وہاں پہ بھی ریجیکٹ ہو جا رہے۔ تو مناسب موقع پر حالات کو دیکھتے ہوئے، آدمی کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے نا اس کے مناسبت سے اپنے آپ کو ڈھال لینا ہے۔ سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر کسی سے گفتگو کر رہے ہیں تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ 80 منٹ 100 منٹ اگر اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے رہے، کتنے منٹ؟ 100 منٹ اگر بیٹھے ہوئے رہے تو 20 منٹ کم از کم اس کی آنکھوں میں دیکھنا، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا۔ اگر میں نیچے منڈی ڈال رہا ہوں، نیچے آنکھ ہے میری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے ڈر رہا ہوں یا پھر شرما رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا۔ تو 80% جو ہے نا آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے، 20% اس کی آنکھ میں آنکھ ملانا۔ اگر میں آپ کے آنکھ میں آنکھ ڈالتے رہا تو آپ انکمفرٹ ہو جاتے، ارے میں نے میں کچھ گھور رہا، کیا بات ہے، ایسا آدمی ایسا فیل کرتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ اب جیسے میں آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، آپ تمام طلباء سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے چاہیے کہ میں کم از کم ہر بچے کی آنکھ میں کم از کم 5 سیکنڈ تک دیکھوں، ہر بچے کو 5 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ صرف ایک کچھ گھورتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے بھائی انہوں خود ڈرے ہوئے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر میں صرف ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، ادھر کے بچوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں، تو اللہ بولتے ہیں بھائی ادھر ہی زیادہ توجہ دے رہے، کیا بات ہے؟ تو ہر بچے کی آنکھ میں کم از کم 5 سے 7 سیکنڈ نظر بنانا، آئی کانٹیکٹ، انہیں میرے کو دیکھ رہا، میں اس کو دیکھ رہا۔ یہ کب ہے؟ اگر آپ کسی جگہ پہ جو ہے نا مخاطب ہو رہے، یا کسی سیمینار کو جو ہے نا ریپرزینٹ کر رہے آپ، اگر اب ہر بات میں جو ہے نا میں وہ چاروں چیزوں کو لاتے رہوں گا اور بتاتے جاؤں گا۔ آئی کانٹیکٹ کی بات ہوئی، اگر آپ دادا دادی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں، بالکل دیکھے، بس نیچے منڈی ڈال دی، ایسا نہیں کہ گھورتے رہ رہے، ایسا نہیں کہ بالکل نیچے منڈی پڑی ہوئی ہے۔ دادا دادی، استاد ہے، اور آپ کے والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے نا آپ کو تھوڑا دیکھنا بھی چاہیے، تھوڑا نیچے بھی دیکھنا چاہیے، لیکن زیادہ تر آپ کی نگاہیں نیچی رہنی چاہیے۔ اور دوسرا ہے لائق ادب لیکن مناسب بے تکلفی، جس کے اندر ہم بولے تھے کہ بڑا بھائی آ گیا، تایا زاد بھائی ہے، پھوپھی زاد بھائی ہے، اس کے ساتھ آپ جو ہے نا ان کو آدھا آدھا دیکھو، آپ ادھر 80 اور 20 کا ریشیو تھا نا، ادھر 50-50 دیکھو، آدھی دیر ان کو دیکھو، آدھی دیر کہیں اور دیکھو، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد ہے دوست احباب۔ اب آپ جہاں تک کمفرٹ محسوس ہوئے دوستوں کے ساتھ، ایسا ضروری نہیں ہے جیسا 80 اور 20 کا ریشیو ہم بنائے تھے، اس میں اتنی دیر دیکھنا اتنی دیر نہیں دیکھنا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ آپ کتنی بھی دیر ان کو دیکھ سکتے، کتنی بھی دیر آپ ان سے نظریں علیحدہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو ہے وہ ہے انٹرویو۔ انٹرویو میں آپ کو جو ہے نا نیچے منڈی ڈال کے ہرگز نہیں رکھنا، اور بالکل گھورتے ہوئے بھی نہیں رہنا۔ اس کے اندر جو پہلا ریشیو جو بتائے تھے 80-20 کا، وہ ریشیو انٹرویو کے اندر رہنا۔ آپ حافظ قرآن ہو گئے، عالم دین ہو گئے، کسی مدرسے میں پڑھانے کے لیے گئے، اب وہاں پہ جا کے جو ہے نا آپ انٹرویو دے رہے، انٹرویو میں آپ نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انٹرویو وہ تو خالی جاب، یہ آپ کے کیا بولتے ہیں کارپوریٹ جابس تھوڑی ہوتے۔ آپ جو ہے نا کسی مدرسے میں پڑھانے گئے تو انہوں آپ سے کچھ پوچھیں گے، کچھ بولیں گے نا، تو صرف جو ہے نا کمپنیوں میں کام کرنے کچھ انٹرویو نہیں بولتے۔ آپ جو کوئی بھی کام میں جاؤ، جب آپ سے کام میں رکھنے والا جو ہے اس کے اور آپ کے درمیان جو بھی گفتگو ہوں گی وہ انٹرویو کہلائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کے اندر جو ہے نا آپ نیچے منڈی ڈال کے بیٹھے یا اس کو گھورتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے نا مثال کے طور پہ میرے سے کوئی انٹرویو لے رہے اور وہ ایک خاتون ہے، کیا ہے؟ خاتون ہے، عورت ہے۔ تو اب جو ماڈرن جو تحقیق بتا رہی 80-20 کا جو ریشیو ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، 100% ہماری نگاہیں نیچے رہیں گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے بھائی، میں جو جہاں تک سمجھا ہوں، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ دو راستے آ گئے، ایک اللہ کی طرف جانے والا ہے اور ایک جو ہے نا دنیا کی طرف جانے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہاں پہ ہماری لوگوں کی جو غلط فہمی ہوتی وہ یہ ہے، اگر دنیا میں جینا ہے تو پرسوں ایک ہمارے ایک ساتھی بول رہے تھے
نہیں ہوتا آپ صاحب. اب دنیا میں اگر جینا ہے تو یہ سب چھوڑ دینا پڑتا، کاروبار اور سب چھوڑ دے کے بیوی بچے شادی ودی بھی نہیں کرنا، خالی اللہ اللہ کرتے رہنا. یہ نظریہ انتہائی غلط ہے. آپ بیوی بچوں کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ رہتے ہوئے بھی دنیا کو فالو کر سکتے ہیں، اس کے اوپر چل سکتے ہیں، اس کے اصول اپنا سکتے ہیں. جہاں پہ اسلام سے کوئی چیز ٹکرائی اس کو چھوڑ دینا، اس کو چھوڑ دے کے اسلامی جو مزاج ہے، اسلامی جو کام ہے، اسلام کی جو رہنمائی ہے اس کو فالو کر لینا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جس چیز میں اسلام کی واضح بات نہیں آتی، مثال کے طور پہ اب آج کا فون ہے، فون اس سے پہلے نہیں تھا، تو فون کے کیا کیا احکامات ہیں اور اس کو کیسا رکھنا چاہیے کیسا نہیں رکھنا چاہیے، کب فون اٹھانا کب نہیں اٹھانا، یہ باتیں تو جب نہیں بتاتا تھا. تو اب جو ہے نا اگر کوئی دنیا دار کوئی ماڈرن بندہ پڑھا لکھا ہوا بندہ اگر کوئی بتاتا ہے تو اگر وہاں پہ اسلامی رہنمائی نہیں ہے اور وہ بندہ جو بات بول رہا ہے وہ اسلام سے ٹکراری بھی نہیں، تو اس کی بات کو آپ فالو کر لے سکتے اس کی بات. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام سے ٹکرانا نہیں، اور اس کے اندر اسلام کی رہنمائی اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کی چیز کو لے سکتے. ہاں وہ جو بات بولا وہ بات جو ہے نا آپ لے رہے لیکن اسلام سے ٹکرا رہی، اس کو ہرگز نہ لینا، چھوڑ دینا اس کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے بعد جو ہے نا آئی کانٹیکٹ میں جو ہے اگر آپ مثال کے طور پہ میں اور ہم دونوں بات کر رہے ہیں، میں یہ بچے کو دیکھ رہا ہوں نہیں، میں یہاں وہاں دیکھ رہا ہوں بس، تو اب اس کے دل میں کیا خیال آتا؟ ارے بھائی انہوں میرے کو میرے طرف توجہ نہیں دینے، میں کیوں بات کروں ان سے؟ لہذا آدمی بدظن ہو جاتا. تو جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو چاہیے کہ آپ موقع اور آدمی کے لحاظ سے، اگر آپ کوئی عورت سے بات کر رہے ہیں تو آپ کی نگاہیں نیچے، کوئی مرد سے بات کر رہے ہیں، ہم عمر سے بات کر رہے ہیں تو آپ کچھ دیکھ سکتے، کچھ نیچے بھی دیکھ سکتے. اگر کوئی اپنے سے بڑے آدمی سے، اپنے والدین سے، اپنے دادا دادی سے اگر بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس وقت اپنی نگاہیں تھوڑا سا زیادہ نیچے رکھنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ نگاہیں ہو گئی. اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ آپ کے سر کا حصہ ہونے کے بعد آپ کا مڈل پارٹ، جسم کا بیچ کا حصہ، اس میں کہاں سے کہاں تک ہے؟ آپ کی گردن سے لے کے آپ کے پیروں تک، آپ کی ران بولیے، آپ کے کلہا بولیے، یہ حصے تک آپ کا حصہ آتا ہے. تو اب یہ کیسا رہنا؟ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسا بالکل جھک کے اپنے کندھوں کو جھکا کے ہرگز نہیں رکھنا، چاہے آپ چل رہے ہو یا بیٹھے ہوئے ہو. اس سے ہوتا یہ کہ سامنے والے جب دیکھتا ہے تو اس کے اوپر یہ اثر پڑتا بھائی انہیں تھکا ہوا ہے. آپ ایسا کب بیٹھتے؟ جب آپ تھکے ہوئے ہوتے، ایسا بیٹھنے میں آپ کو آرام محسوس ہوتا. تو اگر آپ بطور خاص انٹرویو دینے کے لیے گئے تو آپ کو ہرگز جھکے کندھوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل آپ جیسا فطرت جیسا رہتا، اکڑا کے بھی نہیں رکھنا اور بالکل نڈھال بھی نہیں رکھنا. یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات، بڑی اچھی بات کسی نے کہی کہ اگر آپ سینہ مناسب رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اندر اکڑ ہے، بلکہ آپ کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ انسان ہونے پہ فخر ہے. یہاں پہ اکڑ نہیں ہے، کیا ہے؟ انسان ہونے پر ہمیں فخر ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو بن جاتے تھے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے کو چونکہ انسان بنایا تو اس بات پہ ہمارا کو کیا ہے؟ فخر ہے. اب اس کے بعد جو ہے بیٹھنا تو ہو گیا. اگر آپ کسی اپنے اساتذہ کے سامنے ٹھہرے ہو تو ہاتھ سامنے کی جانب بندھے ہوئے ہوں، پیچھے ایسا بڑے آدمی کی طرح، بزرگوں کی طرح سا پیچھے ہاتھ باندھ کے نہیں رکھنا. اپنے اساتذہ، اپنے والدین کے سامنے ہاتھ سامنے بندھے ہوں. اپنے دوستوں کے ساتھ بالکل نارمل رہ سکتے ہیں، آپ بھائیوں کے ساتھ نارمل رہ سکتے ہیں. انٹرویو میں اگر آپ سامنے آپ کے جو ہے نا اگر ڈیسک ہے تو نیچے ہاتھ نہیں ڈالنا. انٹرویو میں کبھی بھی ہاتھ نیچے نہیں ڈالنا، ڈیسک کے اوپر ہاتھ رکھنا، دونوں ہاتھوں کو ملا کے رکھنا. اور ڈر میں، خوف میں عام طور پہ کیا ہوتا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کرتے؟ انگلیاں چٹکاتے رہتے. انگلیاں چٹکانے سے سامنے والا یہ سمجھتا کہ بھائی انہیں ہیبت میں ہے، اس کو کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، اس واسطے یہ کام کر. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بطور خاص جب آپ انٹرویو دیں گے تو ہاتھ آپ کے اوپر رہیں گے، بالکل اطمینان، ریلیکس، بالکل اطمینان کے ساتھ. ہیبت میں پسینہ آ رہا، پریشان ہے، پیرا نیچے سے ہلا رہے، یہ چیز جو ہے نا سامنے والے پہ غلط اثر انداز ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب اس کے بعد جو ہے آپ کا چلنے کا انداز. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا.
پارے 19 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب اللہ والے بندے، اللہ کے محبوب بندے جب وہ چلتے ہیں تو کیسے چلتے ہیں؟ بالکل آہستہ سے، یعنی انتہائی پروقار انداز میں، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ ہلو، بالکل آہستہ بھی نہیں اور بالکل تیز بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنے پسندیدہ بندوں کا انداز بتا رہا ہے، تو سوچیے آپ اللہ تعالیٰ بتا رہا تو اس سے بہتر کیا انداز ہو سکتا؟ اس سے بہتر کوئی انداز نہیں ہو سکتا۔ تو کیسا چلنا ہے؟ نہ زیادہ تیز اور نہ زیادہ آہستہ۔ پھر اسی بات کو اب چلنا ہے، والدین کے ساتھ چلنا ہے، اساتذہ کے ساتھ چلنا ہے، تو کیسا چلنا؟ ان کے پیچھے پیچھے چلنا۔ والد کے حقوق میں ایک بات یہ ہے کہ آپ والد کے آگے ہرگز نہیں چل سکتے، یہ بے ادبی ہے۔ بالکل اسی طرح استاد کے آگے بھی آپ کو نہیں چلنا ہے، استاد کے پیچھے۔ اب بھائی ہے ساتھ چل سکتے ہیں آپ، دوست ہے ساتھ چل سکتے ہیں۔ انٹرویو میں جو ہے نا، جو لوگ ہیں ان کا ماننا کچھ ایسا ہے، ہمارے ایک سر تھے انگلش کے سر، وہ سنا رہے تھے، وہ پورے ان کے جو سینئرز تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جو جونیئرز تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ جو سینئر بندہ تھا وہ کمپنی کا، وہ جب آیا تو دوسرے لوگ اٹھ کے ٹھہر گئے، اس کے جو جونیئرز تھے۔ تو وہ جو سینئر بندہ تھا وہ بلا رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے نا اسلام کا جو نقطۂ نظر ہے، اسلام کی جو ہماری طرف رہنمائی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پہ ارشاد فرمائے کہ تم اپنے آقا کے لیے یعنی اپنے سردار کے لیے اٹھ کھڑے ہو، قوموا لسیدکم، ایک جگہ یہ فرمایا۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ یہ فکر رکھتا ہے کہ میں جب آؤں تو لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، میں جب آ رہا ہوں تو لوگ میرے واسطے اٹھ کے ٹھہر جانا، اگر اس کی یہ فکر ہے تو انہیں گویا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ یعنی اس کا مطلب جو ہے نا وہ عمل ناپسندیدہ ہے، اس کو ایسا ہرگز نہیں سوچنا چاہیے۔ اس سے ہوتا کیا؟ اندر آدمی کے اندر آہستہ سے غرور تکبر ڈیولپ ہوتا، غرور تکبر بڑھتے چلے جاتے۔ تو بھائی ایک جگہ بول رہے ٹھہرو، ایک جگہ بول رہے نہیں ٹھہرنا، تو اس کا جو بیچ میں اس کی جو تطبیق جو تعویل نکلتی وہ یہ ہے، یہاں پر شاگرد اور استاد دونوں کی بھی تربیت کرنا مقصود ہے۔ اٹھو بول کر شاگرد کی تربیت یہ ہے کہ آپ ادب کیا کیجئے، اور استاد کی تربیت اس طرح کی جا رہی ہے کہ اس کے دل میں غرور و تکبر پیدا نہ ہو کہ میں جب آؤں تو میرے لیے لوگ کھڑے ہو جائے، اس طرح کی تربیت کی جا رہی ہے۔ آپ اس سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ کتنی خوبصورت اور کتنی بہترین ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ماہرین یہ بتلاتے ہیں کہ آپ اگر اساتذہ کے سامنے بیٹھے ہو، اپنے والدین کے سامنے بیٹھے ہو، تو بالکل ادب کے ساتھ اپنے آپ کو سمٹا ہوا رکھے، ایک دم پھیل کے بے توجہی کے ساتھ پیروں پہ پیرا ڈال کے اس طرح نہ بیٹھے۔ اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہیں یا بھائیوں کے ساتھ ہیں تو وہ آپ مناسب جس طرح آپ سمجھتے ہو اس طرح آپ رہ سکتے ہیں، لیکن جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں یا پھر کوئی نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا سامنا ہو جائے، نئے لوگوں کے ساتھ شناسائی ہونے لگے، آپ کسی نئے بندے کے ساتھ ملے، اگر وہاں پر چیئر ہو بیٹھنے کے لیے تو آپ کو بیٹھنے کا انداز کس طرح ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بیٹھ کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹھے ہو تو بالکل ہاتھ ایسے اندر سمٹے ہوئے نہ ہو، بلکہ دونوں کرسی کے دونوں ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ ہو، اور اگر وہاں پر آپ کے ہم عمر لوگ ہو یا آپ کی عمر سے کم لوگ ہو، اگر غرور و تکبر کا شائبہ نہ ہو تو آپ اپنے پیر کو اس طرح اوپر بھی رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اپنی عمر سے کوئی بڑے لوگ ہیں یا اپنی عمر کے ہیں یا پھر وہ مجلس دینی مجلس ہے تو اس طرح کی بیٹھک آپ کو مناسب نہیں ہوتی، شیوا نہیں دیتی۔ اگر آپ کسی اعلیٰ افسر کے ساتھ مل رہے ہیں یا کسی IAS IPS آفیسر کے ساتھ بیٹھے ہیں یا کسی کارپوریٹ اسکالر کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو بالکل اس کو یہ باور نہیں کروانا ہے کہ میں ڈرا ہوا ہوں۔ اس کا جو انداز ہے اس کو اسی کے انداز میں ڈیل کرنا ہے۔ اس کا انداز کیا ہے؟ بالکل وہ اسی طرح بیٹھتا ہے، تو آپ کو بھی بالکل اس کے سامنے ایسے ہی بیٹھنا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ایک عربی کا مقولہ ہے، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کرو۔ اگر ہم اس کو یوں سمجھ لیں کہ لوگوں کو ان کی احوال کے مناسبت سے ان کے ساتھ ڈیل کیجئے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کسی دیندار سے مل رہے ہیں تو اس کے ملنے کا انداز الگ ہے، کسی دنیا دار سے مل رہے ہیں، کسی تاجر سے مل رہے ہیں، اپنے والدین سے مل رہے ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ ملنے کا انداز جدا گانا ہوتا۔ اس کے بعد جو ہے جب آپ چل رہے ہو تو آپ کی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی چلنے کا انداز جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ بالکل نہ زیادہ آہستہ اور نہ زیادہ تیز۔ اور
جب آپ چل رہے ہو تو اپنے اساتذہ کے ساتھ اگر چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے، والدین کے ساتھ چل رہے ہیں تو ان کے پیچھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگر چل رہے ہو تو ان کے برابر میں یا ان کے آگے بھی آپ چل سکتے ہیں۔ اور نظریں جو ہے چلتے وقت عام طور پہ دیکھنے میں ہی آتا، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، دائیں جانب بائیں جانب، اس طرح جو ہے نا آدمی کا معیار، اس کا وقار جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بچکانہ حرکت ہے۔ جب آپ بچوں کو دیکھیں گے تو بچے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، راستے میں اپنا سیدھا راستہ نہیں دیکھتے۔ تو آپ جب آپ 15-20 سال کے قریب ہو رہے ہیں، جب آپ کی عمر 15-20 سال کے قریب ہے تو آپ کو میچیور ہونا ہے، آپ کے اندر سے بچکانہ حرکتیں کم اور ایک ذمہ دار آدمی کی جو انداز ہے وہ اندر آپ کے آنا شروع ہو جانا۔ 20-25 سال کے ہو گئے وہی بچکانہ حرکتیں، لوگ دیکھ کے جو ہے نا کوئی ذمہ داری دینے کے لیے کتراتے، ارے بھائی یہ خود بچہ ہے، دکھنے میں اس کے خود حرکتیں بچے جیسی ہے، انہیں کیا کام کر سکتا۔ تو آپ کو جو ہے نا عمر کے حساب سے اپنے اندر وہ خوبیوں کو پیدا کرنا چاہیے، اور کچھ خامیاں ہیں تو اس کو چھپانا ہے، اس کو کم کرنا ہے، ختم کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے جب آپ کہیں پر کھڑے ہو، ٹھہرے ہوئے ہو، تو ماہرین یہ بتاتے کہ آپ کے کندھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے آپ کے دونوں پیروں کے درمیان بھی اتنا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں دونوں چیر کے ٹھہر گئے یا پھر دونوں بالکل چپکا کے ٹھہر گئے، کوئی آپ پریڈ نہیں کر رہے کہ دونوں پیروں کو چپکا کے ٹھہرنا پڑے۔ جب آپ کسی نارمل بندے کے سامنے ٹھہرے ہو، چاہے وہ والدین ہو یا اس کے اندر کوئی قید نہیں ہے، والدین ہو یا اساتذہ ہو یا پھر اپنے دوست احباب ہو، جب کھڑے ہو تو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہے دونوں قدموں کے درمیان بھی آپ کے اتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مصافحہ کرنا ہے۔ آپ ادھر آئیے۔ مصافحہ کرنے کے لیے اسلامی جو تعلیمات ہے وہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے ملائیے۔ جب آپ مصافحہ کرتے ہو تو آپ کے دونوں اس طرح ملنے چاہیے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ پہلے آپ چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، سامنے والا چھوڑتا تو آپ چھوڑتے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب ماڈرن دور میں لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ ایک ہاتھ سے ملاتے، اس طرح صرف ایک ہی ہاتھ سے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ اور کارپوریٹ لوگوں کے ساتھ ملانے کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہو تو اسلام کی تعلیمات سے اگر آگاہ کرنا چاہتے ہو تو اس طرح دونوں ہاتھ اس کے ساتھ ملانے چاہیے۔ سمجھ میں آگے بات؟ اور بیٹھ جائیں۔ اور جب ہاتھ ملا رہے ہو تو ہاتھ بالکل ڈھیلا نہیں، ایسا نہیں محسوس ہونا ہے کہ آپ بیمار ہیں یا پھر کمزور ہے، بالکل مناسب سختی کے ساتھ، گرم جوشی کے ساتھ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھائی آپ میرے سے ملنے کے لیے آئے، میں ایک دم لائٹ لے کے آپ کو ہاتھ دیا، آپ کو کیا سا انداز جاتا؟ بولتے ہیں بھائی میرے کو توجہ نہیں دے رہے، میرے کو اہمیت نہیں دے رہے۔ تو آدمی کے اندر یہ فیلنگز، یہ سوچ اس کے اندر پیدا نہیں ہونا، بالکل گرم جوشانہ انداز میں، تھوڑی مناسب جو ہے نا سختی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ۔ وہ ایک بات یاد آ گئی، ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کا صدر تھا، پریسیڈنٹ تھا، جو حال حال میں اس کی میعاد ختم ہے، اس کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سامنے والے سے جب ہاتھ ملاتا تو اتنی سختی کے ساتھ ملاتا کہ ایک ہاتھ ملائے تو اس کے ہاتھ کا نشان بڑھ جاتا، ہاتھ لال ہو جاتا، اتنی سختی کے ساتھ ملاتا تھا۔ BBC ایک بہت بڑا چینل ہے، وہ جو ہے نا اس کو کور کیا تھا، بطور خاص اس کو بتایا تھا۔ تو اتنی زیادہ سختی بھی نہیں کرنا کہ سامنے والے کو تکلیف محسوس ہونے لگ جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سب سے اہم چیز اور سب سے آخری چیز ہے، وہ ہے آپ کا چہرہ۔ جہاں سے ختم ہوئے تھے بالکل وہیں پہ، جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں پہ ختم آ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں بات کو اپنی۔ آپ کا چہرہ جو ہے بالکل مناسب مسکراہٹ والا ہونا چاہیے، مناسب مسکراہٹ، ایسا نہیں ہمیشہ ایک دم منہ ہنستے ہوا رہا اور جو ہے نا ہمیشہ ایک دم کڑک چہرہ رہا، مسکراہٹ ہی آپ کے چہرے سے غائب ہو جا رہی، ایسا نہیں ہے۔ مسکرانا بھی ایک اچھی سی اور بہترین عادت اور بہترین عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک چیز بطور خاص آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ مسکراہٹ جھوٹی نہیں ہونا، جھوٹی تسلی دینا جس کو ہم بولتے ہیں نا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ جو ہے نا پوچھا بھائی میں کپڑے پہنا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، تو آپ جب بتائیں گے تو مسکراتے ہوئے بتائیں گے نا، نہیں گندے دکھ رہے بول رہے، اچھے دکھ رہے بول رہے، لیکن منہ جو ہے نا گندا دکھنے والا بتا رہے۔ ابھی ہم جیسا ڈسکس کریں تو ایسا تو مناسب نہیں ہے۔ جب آپ بتائیں گے تو چہرہ مسکراتا ہونا چاہیے۔ ہاں واقع میں بندے کے اوپر وہ چیز اچھی نہیں دکھ رہی، لیکن اب اس کو جو ہے نا جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ یہ باور کرا رہا ہے کہ ہاں اچھی دکھ رہی، تو یہ غلط بات ہے۔ تو آپ کی جو مسکراہٹ ہے وہ اصلی مسکراہٹ، صحیح مسکراہٹ نہیں ہے۔ کون سی مسکراہٹ ہے یہ؟ جھوٹی مسکراہٹ۔ تو یہ جو ہے نا یہ ذہن میں رکھے کہ آپ کسی سے اگر مسکرا کر بات کر رہے ہیں تو آپ کی مسکراہٹ جو ہے مصنوعی، آرٹیفیشل
نہیں ہونی چاہیے، وہ اصلی ہونی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر کسی کو اس میں کچھ ڈاؤٹ رہا ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب سب کو بات سمجھ میں آئی، کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح جو ہے نا، جس طرح آج ہم باڈی لینگویج کے اوپر گفتگو کیے ہیں تفصیل سے، اسی طرح آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے متعلقات جو ہو سکتے ہیں، جیسے لباس ہے، آپ کی گفتگو ہے، وہ کس گفتگو کا انداز والدین کے ساتھ کیسا ہو، دوستوں کے ساتھ کیسا ہو۔ اگر آپ کپڑے پہن رہے ہیں تو کسی تقریب میں جانے کے لیے، فنکشن میں جانے کے لیے آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک امام ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لباس کے شرعی حدود کیا ہے، کہاں تک آپ مختلف قسم کا لباس پہن سکتے ہیں اور کون سا لباس نہیں پہن سکتے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آئندہ سیشن کے اندر اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔